بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علم رجال، باب نمبر 23۔ اجازہ اور اعتبار۔ دور قدیم سے علماء حدیث کے درمیان ایک رسم اجازہ چلی آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم دوسرے بزرگ عالم سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اس کے حوالہ سے روایت کو نقل کر سکے، اور اس طرح روایات کی سند کا سلسلہ دور حاضر سے عصر امام علیہ السلام تک پہنچ جائے اور کہیں یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اجازت دینے والا محدث کن بنیادوں پر اجازت دیتا ہے؟ اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور سے سب کا ماحصل سلسلہ روایت کا برقرار رکھنا ہوتا ہے تاکہ کوئی اصل یا کتاب بے سند نہ رہ جائے۔ ظاہر ہے کہ اس مسئلہ کی اہمیت دور قدیم میں بہت تھی، جب ایک ایک کتاب اور ایک ایک اصل ایک آدمی کی طرف منسوب تھی، اور اس سے روایت کا نقل کرنا اس بات پر موقوف تھا کہ نقل کرنے والے سے صاحب کتاب تک راویوں کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے اور روایت مرسلہ اور بے سند نہ ہونے پائے۔ لیکن حدیث کی مشہور 4 کتابوں کے جمع ہو جانے اور تمام چھوٹی چھوٹی اصلوں اور کتابوں کے ان کتابوں میں ضم ہو جانے کے بعد اس اجازہ اور سلسلہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہ گئی ہے، علاوہ اس کے کہ اگر روایت کسی ایسی کتاب سے نقل کی جائے جس کا مضمون کتب اربع میں موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے سلسلہ سند کی بہرحال ضرورت ہے، ورنہ کتب اربع اپنے دور تالیف سے آج تک اس قدر تسلسل اور تواتر سے نقل کی گئی ہیں کہ اب ان کے اثبات کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سند کی ضرورت ہے تو روایت کو صاحب کتاب سے شروع کر کے امام علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے ہے کہ وہ مسئلہ بہرحال تواتر سے ثابت نہیں ہوا ہے، اور اس کا دار و مدار ایک ایک راوی کے اپنے حالات اور اس کی عدالت یا عدم عدالت پر ہے۔ بہرحال مذکورہ بالا اجازہ کی چند قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ایک قسم وہ ہوتی ہے جہاں شیخ الحدیث اپنی کتاب کی روایت کی اجازت دیتا ہے، تو یہاں روایت کے اعتبار سے اس شیخ کا معتبر ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کی کتاب کی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اجازہ کا حال بالکل روایت جیسا ہوگا کہ ہر راوی کے حالات پر نگاہ رکھنا ضروری ہے، اور کسی شخص کا کسی شخص کی روایت نقل کر دینا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اسے سکہ اور معتبر بھی تصور کرتا ہے۔ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں جہاں معتبر شخص غیر معتبر شخص سے روایت نقل کرتا ہے، اور اس کام میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ البتہ اگر اس کتاب کی تمام روایتیں کسی معتبر کتاب کی روایت سے ہم آہنگ ہوں تو اس روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے، چاہے صاحب کتاب قابل اعتبار ہو یا نہ ہو، جیسا کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابن الولید نے محمد بن اردما کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ شخص غلو میں متہم ہے، لیکن اگر اس کی کتاب کی تمام روایتیں حسین بن سعید وغیرہ کی کتابوں سے ہم آہنگ ہوں تو ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور اگر انہیں کسی معتبر کتاب کی تائید حاصل نہ ہو تو ان پر اعتماد کرنا اور عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات کس طرح حاصل ہوگی جبکہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے تقریباً ایسی تمام کتابیں ناپید ہو چکی ہیں، اور کتب اربع کے منظر عام پر آ جانے کے بعد سے ان کا وجود غیر ضروری پایا گیا ہے، اور اس طرح ان کی بقا کی کوئی فکر نہیں کی گئی ہے۔ نمبر 2،
شیخ اجازہ کسی دوسری کتاب کی روایت کو نقل کرنے کا اجازہ دے دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ کتاب اپنے صاحب کتاب کی طرف قطعی طور پر منسوب ہے اور اسے صاحب کتاب کی حد تک تواتر اور قطعیت کا درجہ حاصل ہے تو اس اجازہ کا کوئی محاصل نہیں ہے، اور کتابوں کا اعتبار اجازہ کے پہلے سے قائم ہے۔ اجازہ صرف اس عمل کے لیے ہوتا ہے کہ کتابوں کے اسناد کا تسلسل برقرار رہے اور کسی دور میں اس کے بارے میں شبہ پیدا نہ کیا جا سکے، ورنہ بنیادی طور پر نہ اجازہ کی کوئی اہمیت ہے اور نہ اس سے کسی مسئلہ کا اثبات کیا جا سکتا ہے۔ اور عام طور سے کتابوں کی صورتحال یہی ہے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے الفقیہ کے مقدمہ میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں نے روایات کو ان کتابوں سے نقل کیا ہے جو مشہور اور معروف ہیں، اور ان کا صاحبان کتاب کی طرف انتساب کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، جیسے حریث بن عبداللہ سجستانی، کتاب عبداللہ بن علی الحلبی، کتاب علی بن مہزیار لہوازی، کتاب حسین بن سعید، نوادر احمد بن محمد بن عیسیٰ، کتاب نوادر الحکمہ، تصنیف محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران الاشری، کتاب الرحمہ سعید بن عبداللہ، جامع شیخ محمد بن حسین الولید، نوادر محمد بن ابی عمیر، کتاب محاسن احمد بن ابی عبداللہ البرکی وغیرہ۔ نمبر 3، اجازہ کا تعلق ایسی کتاب کی روایت سے ہو جس کا انتساب صاحب کتاب کی طرف یقینی نہ ہو اور اس کا اعتبار اسی اجازہ اور سلسلہ سے حاصل ہونے والا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں اگر شیخ اجازہ معتبر ہے تو کتاب بھی معتبر ہو جائے گی، ورنہ اس کا کوئی اعتبار قائم نہ ہو سکے گا۔ مذکورہ بالا تمہید کے بعد اصل مسئلہ کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی معتبر شخص کسی شیخ الحدیث سے روایت کا اجازہ طلب کرے تو یہ اجازہ طلب کرنا شیخ کے معتبر ہونے کی علامت ہے یا نہیں۔ بعض علماء نے اس بات پر زور دیا ہے کہ معتبر علماء اعلام اور محدثین نے اگر کسی سے اجازت طلب کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی توثیق کر دی، ورنہ معتبر عالم کے غیر معتبر شخص سے اجازت طلب کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن اس دلیل کے تجزیہ کے لیے مذکورہ بالا تینوں اقسام پر نظر کرنا ضروری ہے۔ اگر اجازہ کا تعلق خود شیخ الحدیث کی کتاب سے ہے تو اس سے صاحب اجازہ کی توثیق نہیں کی جا سکتی ہے، اور اس کا حساب بالکل روایت جیسا ہے کہ جس طرح ایک غیر معتبر شخص سے روایت نقل کی جا سکتی ہے، اسی طرح غیر معتبر شخص کی کتاب سے روایت نقل کی جا سکتی ہے، اور اجازت طلب کرنے کی اپنی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے جو توثیق و تصدیق کے ماسوا ہو اور اس کا تعلق راوی کے اعتبار سے نہ ہو۔ اسی طرح اگر اجازہ کا تعلق مشہور و معروف کتابوں کی روایت سے ہے تو اس سے کسی بات کا اثبات نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اجازہ صرف ایک تشریفی اور تبرکاتی عمل ہے جس سے اعتبار کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کتاب پہلے سے اعتبار رکھتی ہے اور اس کی صاحب کتاب کی طرف نسبت پہلے سے ثابت ہے۔ اجازہ کا اس سے کوئی دخل نہیں ہے کہ اس کے اعتبار یا عدم اعتبار کے بارے میں غور کیا جائے۔ البتہ اگر اجازہ کا تعلق کسی ایسی کتاب سے روایت نقل کرنے سے ہے جس کا انتساب صاحب کتاب کی طرف قطعی اور یقینی نہیں ہے تو اجازہ ہی وہ ہوگا جو کتاب کو معتبر ثابت کرے گا۔ لہٰذا اگر جس سے اجازت لی ہے وہی غیر معتبر ہے تو اجازہ کا فائدہ کیا ہوگا کہ کتاب بہرحال ثابت نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ ایسے حالات میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسی کتابوں کی روایت کے لیے اجازت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اجازت طلب کرنے والے کی نگاہ میں شیخ حدیث مرد معتبر ہے، ورنہ اس کے اجازہ کا کوئی محاصل نہ ہوگا۔
اگرچہ اس سلسلہ میں بھی کہا جاتا ہے کہ ابن اخی طاہر حسن بن محمد بن یحییٰ کے بارے میں نجاشی نے صاف صاف بیان کیا ہے کہ وہ مجہول افراد سے منکر احادیث روایات کرتے تھے، لیکن وہ تل اکبری کے شیوخ اجازہ میں شامل ہیں، جیسا کہ شیخ طوسی نے اپنے رجال صفحہ 465 پر فرمایا ہے کہ تل اکبری نے ابن اخی طاہر سے 327 ہجری سے 355 ہجری تک روایات سنی ہیں اور اجازہ بھی طلب کیا ہے، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص سے اجازہ طلب کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اجازہ طلب کرنے والا اسے سکہ اور معتبر بھی سمجھتا ہے، اور اس طرح مذکورہ بالا قانون مجہول کتابوں کے بارے میں بھی بیکار ہو گیا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ حالانکہ اس نقطہ کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ابن اخی طاہر کے بارے میں یہ بیان شیخ نجاشی کا ہے اور انہوں نے انہیں غیر معتبر قرار دیا ہے، اور یہ بیان تل اکبری کا نہیں ہے کہ اس سے اصل قاعدہ کو مجروح بنایا جا سکے، لہٰذا عین ممکن ہے کہ موصوف تل اکبری کی نگاہ میں مرد معتبر رہے ہوں اور اسی بنیاد پر انہوں نے ان سے اجازت طلب کیا ہو، اور اس طرح اصل قاعدہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور یہ بات کریم قیاس ہو جاتی ہے کہ غیر یقینی الانتصاب کتاب کی روایت کے نقل کرنے کے بارے میں اگر کسی شیخ سے اجازت طلب کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت طلب کرنے والا شیخ کو سکہ اور معتبر سمجھتا ہے، اور یہ بھی توثیق کا ایک ذریعہ ہے جو مختلف مقامات پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس سے روایات کی دنیا میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اختتام باب نمبر 23۔